تو اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے محترم برادر ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب جامعہ زرعی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور اہم چیز یہ کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے یہ اپرووڈ سپروائزر ہیں۔ تو ان سے گزارش کروں گا محترم ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت الفاظ میں ہمیں محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز اساتذہ کرام اور جمعیت اساتذہ پاکستان کی قیادت، علماء کرام، مشائخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جو مختصر موضوع دیا گیا ہے وہ تحقیقی مقالات کے حوالے سے ہے کہ جو تحقیقی مقالات، تحقیقی مضامین ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اپرووڈ جرنلز میں جو لوگ پیش کرتے ہیں اس حوالے سے کچھ آپ بات کر دیں۔ تو اب چونکہ اذان کا وقت بھی قریب ہے تو میں اختصاراً یہی بات عرض کرتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں جو ہمارے ساتھ متعلقہ چیز ہے تحقیقی مضامین کے حوالے سے، جس کی وجہ سے کالجز اور یونیورسٹیز کے اساتذہ کی پروموشن مشروط ہوتی ہے، اس کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں رسائل و جرائد کی۔ ایک ایکس کیٹیگری ہے، ایک وائی ہے، ایک زیڈ کیٹیگری ہے۔ اب جب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اساتذہ کرام بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، تو آپ میں سے بہت جو علماء ہیں پہلے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہیں۔ اصل میں ان کی باتیں کچھ شرائط کچھ ایسی ہیں کہ ہر مضمون کا کیونکہ یہ 3 لینگویجز میں یہ مضامین چھاپتے ہیں، یا اردو میں ہوگا، عربی میں ہوگا یا انگریزی میں ہوگا، تو تینوں قسم کے مضامین کے لیے ہر مضمون کا اس کا ملخص جو انگریزی زبان میں دینا ہے، چاہے وہ مضمون عربی کا ہو، اردو کا ہو یا انگریزی کا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا تعارف بھی اور اس موضوع کی ضرورت و اہمیت وہ اب مشروط کر دی گئی ہے کہ وہ علیحدہ ہیڈنگ کے ساتھ موجود ہو۔ اس میں ریسرچ کویسچن، اس کا ہائپوتھیسس بالکل بعینی ہی اسی طرح ہی جس طرح ہم ایک تھیسس لکھتے ہیں، اس پیرائے میں اس کو اب منیمائز کر کے وہ ریسرچ مضامین جو ہیں وہ آپ نے چھاپنے ہیں۔ تجزیاتی مباحث اس میں شامل ہونی چاہیے، اور آخر میں پھر اس کے نتائج البحث وہ شامل ہوں، اور اس کا خلاصۃ البحث الگ، نتائج البحث الگ، وہ یہ طلب کرتے ہیں۔ اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ پیڈاگوجیکل امپلیکیشن اگر انگریزی زبان میں ہے تو اس کی ریکمنڈیشن جو آپ اپنے تحقیقی مضمون کو جس لیول کے لیے اپروو کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کی ریکمنڈیشن اور پیڈاگوجیکل امپلیکیشنز جو ہے نا وہ آپ نے بتانی ہے۔ اور ساتھ یہ شرط ہے تینوں قسم کے مضامین کے لیے کہ اس میں ٹرنیٹن سافٹ ویئر سے ہو کر 19% سے کم اس کی ریشو جو ہے نا وہ پلیجرائزڈ ہو۔ اگر بلو 19 ہوگی تو وہ آپ کا ریسرچ آرٹیکل جو ہے وہ اپروو ہوگا کسی بھی جرنل کے لیے چھپنے کے لیے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر وہ زیڈ کیٹیگری ہے تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ وہ کسی بھی پروموشن کے لیے اس کو پیش کریں گے وہ ایٹ لیسٹ وائی کیٹیگری طلب کرتے ہیں۔ وائی کیٹیگری اور ایکس کیٹیگری کے لیے بلائنڈ پیئر ریویو ہوتا ہے ہر ریسرچ جرنل کا، اور بلائنڈ پیئر ریویو کا مطلب یہ ہے کہ ہر ریسرچ آرٹیکل کے لیے آپ کو 2 ریویوز لینے ہیں۔ اگر وہ مضمون آپ وائی کیٹیگری کے ریسرچ جرنل کے لیے چھاپنا چاہتے ہیں تو اس میں بلائنڈ پیئر ریویو ایک لوکل ہوگا اور ایک انٹرنیشنل ہوگا۔ انٹرنیشنل اس کا اسکالر ہوگا جو اس کا ریویو کرے گا۔ اگر ایکس کیٹیگری ہے تو اس کے دونوں ہی جو ریویوز ہیں وہ انٹرنیشنل ہوں گے، لوکل اس میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو اس میں مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو آرٹیکل کو لکھنا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کیونکہ ہمارا میجر جو اساتذہ یہاں پہ بیٹھے ہیں اس میں میجورٹی جو ہے وہ اسلامکس جی بات ہو رہی تھی کہ ہمارا جو یہاں پہ میجر سٹف بیٹھا ہے اس کا تعلق عربی زبان سے متعلقہ ہے یا اسلامک اسٹڈیز سے ہے، دراست الاسلامیہ سے ہے۔ تو اس حوالے سے اس کو تینوں قسم کے مضامین چاہے عربی میں ہوں، اردو میں ہوں یا انگریزی میں ہوں، ان کا ٹرنٹ ان چیک ہوتا ہے۔ اگر 19% سے بلو ہوگا
تو وہ اس قابل ہوگا کہ اس کو پروسیس کیا جائے. یہ سب سے پہلی شرط ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ مضمون بھیجتے ہیں اور وہ کمیٹی اپنے ہاں ریسیو کر لیتی ہے، چونکہ آن لائن سسٹم ہے، آن لائن آپ نے جمع کرانا ہے. اب وہ اپنی طرف سے ریویو کے لیے بھیجتے ہیں تو آپ کو مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، بسا اوقات 6 مہینے اور 2 سال بھی لگ جاتے ہیں. تو وہ آپ کو کوئی رپورٹ پازیٹیولی کوئی ایسی نہیں کرتے کہ جس سے آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے اس کے مضمون کا سٹیٹس کیا ہے. ایٹ دی اینڈ پتہ لگتا ہے کہ آپ کا جو مضمون ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پبلش کیا جا سکے. اب آپ کے لیے، مقالہ نگار کے لیے حیرانگی کا باعث ہوتا ہے کہ 2 سال پھر کیوں لٹکائے رکھا ہے. تو بسا اوقات اس میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ مضمون بھیجتے ہیں، یہ پروسیس ہوتا ہوتا ان سے گم ہو جاتا ہے اور کسی ایسے شخص کے ہاتھ بھی لگ جاتا ہے جو اس کو تھوڑی بہت امینڈ کر کے اپنے نام سے بھی چھپوا دیتا ہے. اور میرے 8 آرٹیکل جو ہے نا وہ میرے ایسے ہوئے ہیں جس میں 3 عربی زبان کے ہیں. اور یہ میری اپنی لاپرواہی تھی جو میں آپ ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ مضمون آپ نے لکھا ہے اس کو دیر مت کیجیے، کیونکہ 2010 اور 11 میں لکھا گیا آرٹیکل جب 3 جگہ سے ہوتا ہوا جب اینڈ پہ پہنچا ہے تو پتہ لگا کسی نے لوکل جرنل میں اس کو چھپوا لیا اپنے نام کے ساتھ. تو یہ آرٹیکل چوری بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں جو چور ایک چوری کرتا ہے نا، یہ محققین تحقیقی چوری کرتے ہیں کہ آپ کا ریسرچ آرٹیکل اٹھایا، تھوڑی بہت امینڈمنٹ کر کے اس کو اپنے نام سے چھپوایا. میں نے نمل یونیورسٹی میں 38 صفحوں کا انگریزی میں مضمون لکھا، انٹرنیشنل یونیورسٹی میں 34 صفحوں کا انگریزی میں لکھا، وہ دونوں چوری ہو گئے، کسی نے اپنے نام سے چھپوا لیے بعد میں. تو یہ آپ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو فوری طور پر جلدی اس کو اپنے نام سے چھپوائیں. اگر ایک جگہ سے ریجیکٹ ہو گیا کسی دوسرے میں بھیج دیں امینڈمنٹ کر کے، تاکہ وہ کسی اور کے نام سے چھپنے سے محفوظ رہے. اس میں ہمارے 2 طرف سے ہم آرٹیکل لکھتے ہیں. بسا اوقات کانفرنس کی کسی کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں، آپ نے کسی سیمینار میں شرکت کی، انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کی، تو اس میں آپ نے ایک آرٹیکل پڑھا. چونکہ وہ جو آرٹیکل پڑھا وہ آپ کا الگ کنٹریبیوشن ہے اور جو آپ نے ریسرچ جرنل کے لیے بھیجا وہ الگ کنٹریبیوشن ہے. تو یہ ہر لحاظ سے دونوں مکمل آرٹیکل ہوتے ہیں. تو اس میں یہ جو ہمارے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، اس سلسلے میں ہم اپنے ذاتی طور پر کانشیس رہنا چاہیے. اس میں باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہاں پہ وقت نہیں ہے. تو آپ نے نماز بھی ہم ساتھیوں نے سب نے پڑھنی ہے. اللہ قریب ہم سب کو دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے ہمیں وقف کر لے اور ہم سے کام لے لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرہ. محترم ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم صاحب گفتگو کر رہے تھے. آپ فاضل جامعہ سلفیہ ہیں اور زرعی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے جو اپرووڈ سپروائزر ہوتے ہیں پی ایچ ڈی کے تھیسس کے لیے، وہ بھی ماشاءاللہ یہ اپرووڈ ہیں. اور تحقیق کے حوالے سے آپ کو کوئی رہنمائی چاہیے ہو تو جمعیت اساتذہ کے پلیٹ فارم سے یہ آپ کو اسسٹ کریں گے.